السلام علیکم تمام سننے والوں کو آداب۔ بچپن سے ہی اماں مجھے ہر روز ایک شیشی سے کچھ نکال کر پلاتی تھیں۔ جب میں ان سے پوچھتی کیا ہے تو کہتی طاقت کی دوائی ہے۔ اماں اس شیشی کو الماری میں چھپا کے رکھتی، میں وہ دوائی پی کر فوراً سو جاتی اور جب اٹھتی تو میرے جسم پر چونٹیاں سی ریگنے لگتی۔ روز کی طرح اماں مجھے پلانے کے لیے وہ شیشی لے کر آئیں اور مجھے زبردستی پلانے لگیں، لیکن میں جھٹکے سے جب پیچھے ہوئی تو اچانک شیشی اماں کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ ٹوٹتے ہی اس کے اندر سے جو نکلا اسے دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ اس میں تو اماں کا میرا نام سائمہ ہے۔ میری اماں شمائلہ اور میں اکیلے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اماں نے ابا کے جانے کے بعد مجھے اکیلے پالا۔ اماں دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں اور مجھے 2 وقت کا کھانا کھلاتیں۔ اماں مجھے ہر وقت دوپٹہ اڑا کے رکھتیں اور کہتیں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج تک کبھی میں نے اماں کی بات سے انحراف نہ کیا۔ اماں ویسے تو میرا بہت خیال رکھتیں، لیکن ان کی ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی۔ اماں چھوٹی عمر سے ہی مجھے ایک شیشی سے کچھ مادہ نکال کر پلاتیں اور پھر اس شیشی کو الماری میں رکھ کر بڑا سا تالا لگا دیتیں اور مجھے سختی سے منع کرتیں کہ میرے بغیر بھی کبھی اس شیشی کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ یہ دوائی کی عادت بہت پختہ ہو گئی تھی، مجھے اس کڑوی کسیلی دوائی سے سخت چڑ تھی۔ میں اماں کو منع کرتی کہ مجھے یہ دوائی نہیں پینی۔ اماں جیسے ہی شیشی نکال کر وہ دوائی مجھے پلاتی تو مجھے فوراً ہی نیند آ جاتی اور جب میں اٹھتی تو مجھے اپنے جسم پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتیں۔ جب میں پوچھتی تو اماں مجھے کہتیں کہ یہ طاقت کی دوائی ہے جس سے تمہیں طاقت ملے گی، پر میں تنگ آ چکی تھی اس روز روز کے جھنجھٹ سے۔ اماں آج بھی روز کی طرح مجھے شیشی ہاتھ میں تھامے پلانے کے لیے چلی آئیں، پر میں نے شیشی دیکھتے ہی اماں کو پینے سے انکار کر دیا۔ اماں نے زبردستی دوائی میرے منہ میں ڈال دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میری سگی ماں میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں چیختے ہوئے بولی، اماں مجھے کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے کوئی طاقت نہیں چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں دیتی ہیں مجھے یہ زہر سی کڑوی دوا؟ نہیں پینی۔ یہ کہتے ہی اماں رونے لگی اور میرے سوالوں کا جواب دیے بنا باہر چلی گئیں۔ میں خوب روئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی وہ میری اس روز کے عذاب سے جان چھڑا دے۔ اماں جہاں کام کرتی تھی وہ مالکن بہت دیالو تھی۔ ہر بار جب بھی ضرورت پڑتی وہ اماں کی مدد لازمی کرتیں۔ ایک دن وہ اماں کے کام پر نہ جانے کی وجہ سے گھر آئیں تو ان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹی کون ہو تم؟ تو میں نے پھر ان کو اماں کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت زدہ سی مجھے دیکھنے لگیں اور بولی ماشاء اللہ تم تو بہت خوبصورت ہو، بالکل نازک سی۔ میں ان کی تعریف پر خوش ہوئی۔ اماں کی نظر ان پر پڑی تو ان کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اماں نے مجھے غصے سے جھڑک دیا، فوراً اندر جانے کو کہا۔ میں جلدی اندر جانے اپنے کمرے میں جانے کو بند ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں سوالات تھے جن کا فی الحال کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اماں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے مالکن کے سامنے جانے سے کیوں روکا؟ ان کا رویہ میرے لیے باعث حیرت تھا۔ میں افسردہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دہاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور اماں اندر آئیں۔ اماں مجھ پر غصے سے چلانے لگیں، آخر کیا ضرورت تھی تمہیں مالکن کے سامنے آنے کی بیوقوف؟ کیوں میری بات نہیں سنتی؟ تو اماں نے مجھے خوب ڈانٹ لگائی اور کمرے سے چلی گئیں۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اماں کے خلاف نہ گئی۔ اماں نے مجھے آج دوائی 2 بار پلائی۔ دوائی پیتے ہی میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو 7 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ میں آنکھیں ملتی دیکھنے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا واقعی مغرب کے بعد تک سوتی رہی، پر کیسے؟ یہ یقیناً اس دوائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب میری سمجھ میں سے باہر تھا۔ اماں کے رویے نے، ان کی حرکتوں نے میرا دل و دماغ بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ اماں کی دوائی پلانے والی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر مجھے روز روز کڑوی کسیلی دوا پلانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کر رہی تھی وہ یہ سب؟ ان سب باتوں کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا؟
یہ جانا تھا بہت پریشان رہنے لگی کہ کیسے اس شیشی کا راز کا پتہ لگاؤں، کیا کروں کہ سب کے سامنے آ جائے۔ میں اگر اماں سے پوچھی تو ہمیشہ کی طرح مکر جاتی۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا، کسی بھی طرح اس بوتل کے راز تک پہنچنا تھا۔ میں نے ایک دو بار اماں کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں جا کر اس شیشی کو خوب تلاشا، لیکن کہیں کچھ نہ مل سکا۔ الماری کو کھولنے کی بار بار کوشش کر چکی تھی، پر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میری سوچیں اماں کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ اماں کام سے گھر آئیں تو کہنے لگی میرے کمرے میں آؤ، مجھے تمہیں دوا دینی ہے، پر میں اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اماں نے مڑ کر دیکھا اور غصے سے بولی کہ سائمہ میری بات سنائی نہیں دی تم کو، چلو میرے ساتھ، تمہیں دوائی پلانی ہے۔ ویسے ہی اتنا وقت ہو گیا ہے، مجھے اور کام بھی ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چلی آئی اور اماں نے میرے سامنے اپنے گلے میں ڈوری میں باندھی چابی سے الماری کا تالا کھولا اور اس میں سے وہ شیشی نکال کر مجھے دوائی پلانے لگی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات بھی جانتی تھی کہ کسی بات کا اماں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا مجھے ہی ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ میں نے جلدی سے وہ دوا پی لی اور اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ آخر میرا قصور کیا تھا جو میری اپنی ماں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی؟ اس وقت میں اذیت کی انتہا پر تھی، سوچ ہی نہیں پا رہی تھی آخر مجھے وہ زہر جیسی شیشی دوا پلانے کے پیچھے اماں کا کیا راز پوشیدہ ہے؟ کیوں کر رہی ہیں اتنے سالوں سے وہ یہ سب؟ کیوں نہیں چاہتی سب سے مل کر رہیں؟ جبکہ میں خوبصورت تھی، ہر طرح سے ایک مکمل لڑکی تھی، کیا کمی تھی مجھ میں؟ آخر یہ سب صورتی کب نیند کی وادیوں میں مجھے محسوس نہ ہوا؟ میری آنکھ کھلی، اگلی صبح کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ بلا شبہ یہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں نے پیروں میں چپل پہنی اور باہر جانے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں شدید اکڑن اور چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے کا رخ کیا اور نہا کر باہر آئی، ورنہ جسم کے درد نے حالت خراب کر دی تھی۔ میں ہمت کرتی باہر آئی تو نظر کچن میں ناشتہ بناتی اماں پر پڑی، جو روٹی پر دیسی گھی لگا رہی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ اماں میرے جسم میں درد اور اکڑن ہے، تو اماں پریشانی سے بولی بیٹی تو فکر نہ کر، شام کو آتے ہوئے میں دوا لیتی آؤں گی۔ میں نے ان کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ اماں اپنے کمرے سے وہ شیشی لے آئیں اور میری اتنی طبیعت خرابی کے باوجود مجھے وہ دوا پلائی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں۔ اماں جا چکی تھیں، اب بھی اسی جگہ بیٹھی رہی جہاں سے اماں گئی تھی۔ مجھے اب کسی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ اماں کے کمرے میں آئی اور غور سے ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ مجھے اماں کے راز کے بارے میں کچھ نہ پتہ چل سکا۔ میں بیڈ کے نیچے سب ترازو غرض ہر ایک چیز کی تلاشی لی، لیکن پورا کمرہ صاف تھا، مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی جیسی وہ شیشی تھی، اور اس شیشی کی بناوٹ بھی بہت مختلف تھی۔ عام شیشوں سے تعجب کی بات یہ تھی کہ اماں کو میرے درد کا احساس ذرہ برابر نہیں تھا۔ وہ بس اپنا کام کرتی تھی اور مجھے وہ دوا دے کر چلی جاتی۔ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ میں نے الماری کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں تو ابھی کام پر گئی ہیں، تو اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اندر سے ہی آواز لگائی اور پوچھا کون ہے؟ تو کسی نسوانی آواز پر میں چونک اٹھی کہ کون ہو سکتی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دھان پان کی دکھنے والی خوبصورت سی خاتون نے گھر میں قدم رکھا۔ میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اماں کے اسکول کی دوست ہیں، کافی عرصہ ہوا تو آج ملنے چلی آئیں۔ مجھے خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر۔ میں نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا اور خوب باتیں کی۔ وہ واقعی کافی خوش گفتار تھیں، بہت اچھا لگا تھا ان سے مل کر۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو ایف اے کے بعد باپ کی دکان پر ہاتھ بٹاتا ہے۔ انہوں نے اجازت چاہی تو میں نے ان سے دوبارہ آنے کا کہا اور دروازہ بند کر آئی۔ میں ان کی وجہ سے بہت حد تک خود کو فریش کر چکی تھی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو حیرت ہوئی، 3 بج گئے تھے۔ اماں نے بھی 5 بجے آ جانا تھا۔ میں نے کھچڑی بنائی جلدی سے اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ان کے سامنے بھی بار بار مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ کہا
کہ جا کر سو جاؤ۔ مجھے بھی اس وقت بہت شدید نیند آ رہی تھی پر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا اور سو گئی، اور جب اٹھی تو نظریں گھما کر ارد گرد دیکھا تو اماں کو اپنے ساتھ سویا ہوا پایا۔ اماں آ چکی تھی۔ میں بھاری ہوتے ہوئے سر کے ساتھ باہر آئی اور آج ہوئی ساری باتوں کو سوچنے لگی۔ آخر کس طرح میں اس شیشی کا راز کا پتہ لگاؤں؟ یہ سب بہت اتنا آسان ہوگا؟ کس طرح اس راز کا پردہ فاش کروں؟ میں نے خود کو سنبھالا اور منہ پر چھینٹے مارے۔ آج کا دن جتنا اچھا رہا تھا اتنا عجیب بھی تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا اماں گھر آنے کے بعد مجھ سے بات کریے بغیر سوئی تھیں۔ میرے ذہن میں بہت سے اندیشوں کا جال بن چکا تھا۔ دماغ الگ وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ آخر کیسے خود کو دلاسے دیتی؟ سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ دن بدن نمک الائچی کی سرد مہری میرے حواسوں کو بکھیر رہی تھی، پر میں ان سب کی وجہ جاننے سے ابھی تک قاصر تھی۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ کروں تو کیا کروں؟ اماں سے کیسے وہ چابی حاصل کروں؟ اس شیشی کا راز جاننا میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ آخر کب تک کہ میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی اور کس طرح جو دکھ تھا سب کچھ بہت عجیب تھا۔ جو نظر سے پوشیدہ حقیقت تھی وہ میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب کسی بھی طرح میں ساری سچائی جان کے ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ مجھے اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ کب صبح ہوگی، کب اماں کام پر جائیں گی؟ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو اماں میری الماری کھولے کھڑی میرے کپڑے نکال رہی تھی۔ مجھے انچبہ سا ہوا کہ اماں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا، آپ میرے کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ اماں نے مجھے کہا، آج تجھے دیکھنے کچھ لوگ آنے والے ہیں، اسی لیے تیرے کپڑے نکال رہی ہوں۔ اماں نے میرے کپڑے نکالے اور مجھے تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئیں۔ دوسری طرف میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا تو کوئی ارادہ نہ تھا اماں کا، تو پھر اچانک یہ سب میں نے کپڑے لیے اور خاموشی سے تبدیل کرنے چلی گئی۔ مجھے اب آنے والے لمحات کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ کیسے میں انجان لوگوں کا سامنا کروں گی؟ وہ لوگ آ چکے تھے۔ اماں نے مجھے بلایا اور ایک بزرگ عورت کے سامنے بٹھا دیا جو مجھے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں، جلد از جلد ہمیں تاریخ دے دیں۔ اماں بھی خوشی سے محال ہوتی میرا ماتھا چومنے لگیں اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ ایک مہینے بعد آج ساری رسمیں ہو چکی تھیں۔ آج میرا نکاح تھا افضل کے ساتھ۔ نکاح کے بعد میری ساس نے بہت سی اپنے گھر کی رسمیں کی اور پھر مجھے افضل کے کمرے میں بٹھا دیا۔ افضل کمرے میں آئے تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ان کو دیکھ کر میں سہم گئی۔ وہ خود پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آیا انہوں نے چیخ کیوں ماری۔ اماں تو کہتی تھیں میں بہت خوبصورت ہوں۔ اچانک میرے شوہر نے مجھے بازو سے گھسیٹ کر آئینے کے سامنے کیا اور بولے، دھوکے باز عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کی؟ میں نے محض ایک نظر آئینے میں نظر آتے عکس پر ڈالی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں ساکت جامد آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی شعلہ بار آواز مجھے ہوش میں لائی۔ میں بے دھیانی میں سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی۔ آنکھوں سے بل بل آنسو بہنے لگے کہ میرے سر پر ایک بال موجود نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ دھاڑیں مار مار کے رہوں۔ کیسا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ قسمت نے؟ یہ سب کیا تھا؟ میں اپنی بربادی پر اس سے پہلے ماتم کرتی۔ میرے شوہر نے گھسیٹ کر مجھے باہر نکالا اور گھر سے نکال دیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں روتی تڑپتی ماں کی دہلیز پر کھڑی اپنے ساتھ ہوئے تماشے کا سکوت توڑ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو اماں نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے اس حالت میں پا کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے مجھے اندر لیا، ان کے سامنے کھڑی تھی برباد حالت میں۔ اماں مجھے دیکھتے بری طرح رونے لگیں۔ میں اماں کے سامنے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اصل دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا تھا، اصل ذلت تو میں نے برداشت کی تھی۔ شادی کی پہلی رات ٹھکرائے جانے والی لڑکی جس کا شوہر پہلی ہی رات اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دے، اس عورت کے پاس بچتا ہی کیا ہے سوائے بہانے کے؟
یہاں آنے تک میرے کانوں میں لوگوں کے اپنی ذات کے متعلق توہین امیز فکرے میرے لیے موت سے بالکل کم نہ تھے۔ لوگ کس طرح کسی کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہے جب میرے اماں نے میرے بارے میں نہ سوچا تو کسی اور سے کیسا شکوہ۔ اماں نے مجھے زمین سے اٹھانے کو ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ میں نے غصے سے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اٹھ کھڑی ہوئی، اماں کے سامنے کھڑی ہو کر میں ان سے اپنی بربادی کا حساب مانگا۔ میں نے ان سے کہا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں مجھے دھوکے میں رکھا؟ بھری دنیا میں میری ذات تماشا بن کے رہ گئی ہے۔ کیوں ہمیشہ مجھے سر ڈھانپنے رکھنے کو کہا؟ اب بتائیں کون ذمہ دار ہے میری بربادی کا؟ کیوں کیا ایسا اماں؟ کیوں آج ان سے حقیقت جاننا چاہتی تھی جس کی وجہ سے میری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور سیدھا الماری کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اماں فاق رنگ سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے بنا دیری کیے ان کے گلے سے چابی لی اور الماری سے وہ شیشی نکالی۔ اماں نے اس شیشی کو میرے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ شیشی نیچے گر کر ٹوٹ گئی، اور جو میں نے دیکھا مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا جیسے ہی وہ دوائی زمین پر گری اس کے گرد چونٹیوں کا چھتا لگا، یہ جو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ دوائی سیاہ رنگ کی تھی، اس پر چونٹیوں کے بے تحاشا ڈھیر نے مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک نظر اماں کے فخر بڑھتی رنگت کو دیکھا اور ان سے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی، یہی راز تھا نا جو آپ مجھ سے چھپا رہی تھیں؟ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، میں برباد ہو گئی۔ میں آپ کو منع کرتی تھی نہ، میں نہیں پینا چاہتی یہ دوائی، پر آپ نے میری بات نہ مانی۔ اب دیکھ لیا اماں۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور خوب روئیں۔ میں نے ان کو خود سے الگ نہ کیا، اماں نے مجھے الگ کیا اور مجھے ساری بات بتانے لگی۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی، میں بچپن محبت سے تجھے رکھتی تھی، اپنی ہر خوشی تجھ پر قربان کر جاتی۔ تیرے باپ کے بعد میں نے اکیلے تجھے پالا۔ تو جب پیدا ہوئی تو قدرتی طور پر تیرے سر پر ایک بال بھی نہ تھا۔ مجھے لگا کہ بچی ہے، بال آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے برعکس تیرے بال نہ آئے۔ اس کی خاطر میں نے تجھے ایک حکیم بابا کو دکھایا اور ان سے اس معاملے میں مدد کی درخواست کی۔ ان نے مجھے وہ خاص جڑی بوٹیوں سے بنی دوائی دی اور سختی سے منع کیا کہ کسی کی نظر بھی اس پر نہ پڑے ورنہ یہ اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے میں ہر روز اسے الماری میں رکھ کر تالا لگا دیتی تھی کہ کہیں تم نہ دیکھ لو۔ اس حکیم بابا نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی کو نیند زیادہ آئے اور جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں تو سمجھ جانا کہ یہ دعا اثر کر رہی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میری بچی، بس کسی بھی طرح تمہاری اس کمی کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ تم پر ہنسیں یا طعنے دیں۔ میں مجبور تھی میری بچی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کرایا، بہت کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ جب میں نے تم کو یہ دوائی دینا شروع کی تو مجھے جو علامات نظر آئیں مجھے لگا یہ دوائی اپنا اثر کر رہی ہے۔ اب تم بھی سب لڑکیوں کی طرح مکمل ہوگی، کوئی تمہاری اس کمی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری بچی یہ سب ہو جائے گا۔ تجھے بسانے کے چکروں میں تجھے اجاڑ بیٹھی میری گڑیا۔ میں دنیا کی نظروں سے تجھے بچانا چاہتی تھی۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے، ڈوبتے کو سہارا دور اس کو ڈوبنے تک کا تماشا دیکھتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی تمہیں کوئی دکھ ملے۔ اماں بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر بچا ہی کیا تھا، اب رونا ہی باقی رہ گیا تھا۔ سب کچھ تو برباد ہو گیا تھا۔ ماں باپ کا کوئی قدم جو اولاد کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہو، بلا شبہ وہ غلط نہیں ہوتا، لیکن اولاد کی حامی کو چھپانے کے لیے کی بجائے اس کی حامی کو اس کی طاقت بنا دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر لڑکی میں کوئی حامی ہے تو والدین اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہمت بننے کی بجائے اسے کمزور بنا دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہ کمزوری مظلومیت میں بدل جاتی ہے۔ حامی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے حل بھی دیا ہوگا، پر خود کو خود تباہ کر لینا یہ صرف انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ اللہ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے جو کام آپ حکیم بابا سے کروا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ رب آپ کی دعا کا انتظار میں ہے، کب میرا بندہ مانگے اور میں اس کی دعا پر کن کہوں۔
اپنی دعاؤں میں جان ڈالیے، یقین مانیں دنیا میں سب آپ کا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔